میں شامل ہیں اور اس مقصد کے لیے ہم اکٹھا ہوئے ہیں کہ مالک اپنی رحیمی کریمی کے صدقہ، مالک اپنے پاک لائق کے صدقہ ہماری اس مرحومہ ماں کی بخشش و مغفرت فرما۔ یقیناً ہم سبھی حضرات بھائی ذاکر حسین، باقر حسین، نثار احمد ان کے ساتھ اور ان کے سارے خاندان کے ساتھ تعزیت کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ مجھ سے قبل آپ نے خطابات سنے، والدین کی شان کے حوالے سے علامہ صاحب فرما رہے تھے اور موت کے حوالے سے بھائی ریاض علی نے گفتگو کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات سن کر سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے 29ویں پارے میں سے چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، آئے روز آپ کلہانی میں بیٹھتے ہیں اور نماز جنازہ میں بھی اتفاق ہوتا ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ کوئی واقعہ سنا کر آپ سے داد لی جائے، اس لیے کہ آپ کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ آپ مطلب سمیت میرے ہم انسان خوش نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی کمی کجی رہ جاتی ہے بندے سے، تو داد لے کر بندہ ٹائم سپینڈ کرے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اگر مجھے آپ کے سامنے گفتگو کا موقع ملا ہے تو کچھ ایسی بات کروں، ہو سکتا ہے کہ اس بات کو سن کر رب مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی دے۔ سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے وہ عمل کبھی کیا ہی نہ ہو، جو سن رہا ہوں، جو سنا رہا ہوں، پتہ نہیں مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق ہے یا نہیں، اور آپ میں سے بھی ہیں ہوں گے ایسے کہ عرصہ بیت جاتا ہے، عمریں گزر جاتی ہیں کہ پھر اچھے عمل کا تو تصور بھی نہیں ہوتا ذہن میں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، مطلب کوئی بندہ یہ چھاتی تان کے کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میرے گال نہ کرو تو میں تو بڑا نمازی ہوں، نماز تو بڑے بڑے سے بھی چھوٹ جاتی ہے، لیکن کوشش تو نہیں کرنی چاہیے نا کہ چھوٹے، کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بندے سے نہ چھوٹے نماز۔ بہرحال مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کوئی اچھی بات سننے سنان کا ماحول بنے آوے تے وہ سنیے تے اللہ کریم مہربانی کرے سن کے عمل دی توفیق دے۔ ہو سکتا ہے اس عمل دے نال رب ساڈی بھی بخشش کر لے، جس واسطے اسی اکٹھے ہوئے ہیں اللہ او دی بھی بخشش کر لے۔ یہ یاد رکھیے گا، اس سے پہلے کہ میں ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں تو اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلام نے جو ایک نظام عبادت ہمیں دیا ہے، بڑی معذرت چاہوں گا، اگر مہربانی کر دیں نا تو ویلکم کرنے والے بھی بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ اسلام نے جو ہمیں نظام عبادت دیا ہے، کیا یہ بے مقصد ہے؟ یہ کوئی بے مقصد رسم نہیں ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، اسلام نے جو ہمیں یہ نظام دیا نا عبادت کا، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، قرآن کی تلاوت کا، صدقہ و خیرات کا، غریب اور مسکین کی مدد کا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا، پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کا، بیمار کی بیمار پرسی کا، سمجھ آ رہی ہے بات کو؟ سمجھنے کی کوشش کریں سمجھنے کی، میں کوئی اتنی مشکل الفاظ میں بیان نہیں کر رہا۔ یہ جو اسلام کی یہ جو نظام ہمیں دیا ہے نا، یہ بے مقصد رسم نہیں ہے کہ بندہ کہے نہیں دیا ٹھیک ہے بس ہانا پوری کر لی ہے، ہانا پوری نہیں ہے۔ یہ وہ اعلیٰ ستھرا اور سچا اور انقلاب آفرین پروگرام ہے کہ جس پر عمل کرنے سے انسان اللہ رب العزت میں نہ صرف خود کامیاب ہو جاتا ہے بلکہ اس کی اتباع کرنے والا بھی رب کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔
یہ وہ پروگرام ہے ہم نے